کو معاف فرما اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ، آج اس برکتوں والی رات میں میرے مولا تیری رحمت سے جس کی کوئی حد نہیں، تیری محبت سے جو کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے، سوال کرتا ہوں میرے مالک، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تیرے محبوب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں، یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، ستار ہے، تو خطا معاف کرنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو اے اللہ رب العزت، آج کی اس رات کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا نام نیکوکاروں میں لکھ دے۔ اے میرے اللہ، بہت شرمندہ اور نادم ہو کر تیرے در پر حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ تو ہی سب کی پکار سننے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، سب بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمت اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اے اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ یا اللہ، ہم آپ کے در پر آنا چاہتے ہیں، ہم سے ہر بیماری کا خوف ہٹا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی طرف لوٹا دے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے۔ یا اللہ، اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، ظلم اور بربریت کے ساتھ تیرے بندوں کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہمیں دونوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بندہ سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ پاک، رحم کر، بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے میرے رب، سلامتی ہو ان دوستوں پر اور ان پیاروں پر جو ہمیشہ صبح ہوتے ہی میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ، میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے مایوس دل کی صدا سن لے، میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما، مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ یا اللہ، آپ تو بہت محبت کرتے ہیں نا مجھ سے،
تو پھر اس مشکل گھڑی میں مجھے آپ کے علاوہ اور کون سنبھالے گا؟ میرے اللہ، میری پریشانیاں دور کر دے اور میرے ہر لمحے کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوں۔ میں اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میرا دل کتنا درد کھاتا ہے اور میں کتنا بے چین ہوں۔ یا اللہ، میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم، فضل و احسان فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال واسع و وافر مقدار میں عطا فرما، اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے، جو بھی کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارا ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ یا اللہ، معاشی بدحالی کو معاشی خوشحالی میں بدل دے۔ ہمارے ملک کی صنعت کو فروغ ملے، جو فیکٹریاں بند ہو گئیں، بہت ہی مشکل سے چل رہی ہیں، وہ پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ یا اللہ، ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ یا رب، تعلیم عام ہو جائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض فرما۔ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کر، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ پاک، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور پاک روزی، سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ، اور موت کے وقت کا آرام، اور مرنے کے بعد مغفرت و رحمت، اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ۔ یا کریم، ہم پر اپنا کرم کر۔ یا رحیم، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ، زلزلے میں جا بحق ہوئے لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما، اور تمام متاثرین کو آسانی عطا فرما۔ اے رب کائنات، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق اور روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا۔ یا اللہ، اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ۔ یا کریم، ہم پر اپنا کرم کر۔ یا رحیم، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمت اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے۔ یا اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ،
ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حلال مال عطا فرما۔ یا اللہ ہر جائز کام میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر اور اپنی فرمانبرداری کی حالت میں ہم کو موت دینا۔ یا اللہ مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی اور شفاعت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہے انہیں بیماری سے جلد از جلد شفا اور صحت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما دے۔ ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت و ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا۔ ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے۔ مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے بلند مقام تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ آمین۔ اے باری تعالی، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا جن ملکوں میں بھی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سننا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ یا اللہ تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ آمین۔ یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو وہ ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے اور اپنے سب بھائی بہن، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر اور برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور ڈرے ہوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ جو یہ دعا آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں،
نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔